کی بابرکت ساتھ ہیں، اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لیں جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں۔ جو کہوں جو آپ سنیں، اللہ دل و جان سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے۔ اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کیتی ہے میں دی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا۔ آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، لیکن بڑی کٹ کے لائیے میں نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے۔ اس لیے کوشش کی فرمایا کریں، آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ہے، کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں، پھر اس نے بھی گالی دینی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے۔ ہم کو ڈیلیور نہیں کر سکے ادھر، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے، اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے۔ جو آپ سے چھوٹے تھے نا ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے۔ بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے، ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی ہے۔ اور سیکھ کن سے رہے ہیں؟ سیکھ ہم سے رہے ہیں۔ نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئی، وہ قوم حضرت محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا؟
اور پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، دیکھ لو کی بننا جے، دیکھ لو کی بننا ہے، اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت، اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت، اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا، ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ مجھے آج تک یاد ہے حضرت جی، جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جب پھڑیا گیا تو پھڑیا جانا، سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ، میں نے ایک دن ایک غبارے والے سے لڑائی کی تھی۔ میں فارماسوٹیکل میں جاب کرتا تھا، یہ الخدمت ہاسپٹل ہے جو، یہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، وہ میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے، میں نے ان سے ملوانا تھا۔ گرمی بڑی زیادہ تھی، پہلے ہم گئے تقریباً 12 بجے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی، ٹوکن کے پیسے دیے، ہم چلے گئے۔ پھر حضرت ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر بھی نہیں ملے، ٹوکن کے پیسے بھی دیے، ہم پھر چلے گئے۔ ہم کو 3:30 4 بجے نا دوبارہ آئے، تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 2 بار نا پیسے دے چکے ہیں تے پھر کیوں پیسے دینے، تسی باہر ہی کھلو تو میں ذرا اندر جانا وا، اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا۔ میں حضرت جی باہر کھڑا ہوں، وہ مینیجر صاحب کا نہ فون آ رہا ہے نہ وہ خود آ رہے ہیں، اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نا پیسے دینے کو آگے، تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے، میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی اور ماننے لگا تھا، کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر غبارے کھینچنے والا کھڑا تھا، تب بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی، تو شاید اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہا، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی کافی گڈیاں چکیاں نہیں ہیں تو گڈی ٹوکن تے لاؤ۔ مجھے کیونکہ کچھ گرمی کی وجہ سے کچھ مینیجر پہ بھی غصہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ اچھا بندہ ہے، اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے، اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے، میں ادھر باہر کھڑا گرمی میں جل رہا ہوں۔ میں نے حضرت جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا غصہ ہمیشہ ماڑے پہ نکلتا ہے، تگڑے پہ نہیں نکلتا، ہمارا غصہ بڑا سیانا غصہ ہے، وہ ماڑے پہ نکلتا ہے، چوکیدار پہ نکلے گا، مالی پہ نکلے گا، ڈرائیور پہ نکلے گا حضرت جی۔ تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا، میں نے سارا نکال دیا اس پہ، میں نے بڑی گندی زبان بولی، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی، لگا میں نے مشورہ دین گڑی چپ کر کے پکانے میں میری چکی جانی ہے تینوں بھی، یہ میں اس کو کہا کہ نہ تو میں اندر چلا گیا۔ یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، کتنا گہرا زخم دیتی ہے۔ خیر اندر گیا، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے، لیکن وہ علم کام آیا، وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا، اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے، اب سمجھ نہ آئے کروں کیا۔ بہرحال حضرت جی توفیق الہی شامل حال تھی، میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی، اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، چل معاف کر دے۔ ہائے ہائے، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے، یہ صرف جسم کو نہیں، دل کو نہیں، یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے۔ آپ کسی پہ تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی، تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے، یہ زبان وہ ہے، یہ دل بھی زخمی کرتی ہے، یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے، اس کی دھار اتنی تیز ہے۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی حضرت جی، تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ کوبا بھائی امیر آدمی، تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کے کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی، معافی، آگے سے مجھے کیا کہتا ہے بابو جی کیوں معافی منگن دے دے، ایسی ماڑے تے جمعی تاڑے امیران دیاں گالا کھان لئی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلنا نا کل ادھر جا کے
फिर पता नहीं क्या बनेगा। पता नहीं हजरत उसने माफ किया, मैंने मांगी, लेकिन पता नहीं उसने माफ किया नहीं किया। लेकिन उसने ये बात आगे से मुझे कही, उसने कहा बाबू जी कानू माफी मंगने असी गरीब ते जम्मे तड़े मीरा दियां गालां खान नहीं है। फरमाया क्या तुम्हें खबर ना दूं, क्या तुम्हें बता ना दूं? बता दिया ना। दोनों रास्ते हैं, गाली का बदला गाली, थप्पड़ का बदला थप्पड़, सख्त कलामी का बदला सख्त कलामी, बदजुबानी का बदला बदजुबानी। आओ दूसरा रास्ता। फरमाया क्या तुम्हें बता ना दूं कयामत के दिन सबसे ज्यादा मेरा मुकर्रब और महबूब कौन होगा? ये फरमा के फिर खुद ही बता दिया। फरमाया वो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अखलाक अच्छा होगा। बड़ा ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होना हजरत जी गाली का बदला गाली देने से। नहीं दोगे तो बड़े हो जाओगे, नहीं दोगे बड़े हो जाओगे, कुछ भी नहीं। बड़ा हजरत इसका, ये बंदे को आसमां पे भी बिठाती है, ये बंदे को, भाई छोटी बात है। महबूब ने फरमाया जमानत दो इसकी हिफाजत की, तो मैं जन्नत की जमानत देता हूं, छोटी बात है। फरमाया इसकी हिफाजत की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। ये बड़े फितने डालती है, इसलिए हमेशा इसकी हिफाजत करना, इसकी हमेशा हिफाजत। 4 दिन की जिंदगी है। हाँ जी हजरत जी ये हम तो है ही कुछ भी नहीं ना जी, पता नहीं सानू की हो गया, दिमाग पौ गया, एवं 10-10 ते 20 मरलियां का मकान बना के पागल होए हैं जी। इधर कुछ भी नहीं है यार। हारून रशीद अब्बासी खलीफा, थोड़ी सल्तनत थी हजरत, दिन चाहिए, दिन महीने उसकी सल्तनत घूमने के लिए भी है। वो लिखे अपने दरबार में बैठा था, उस वक्त एक अल्लाह के वली हुए इब्ने समाक रहमतुल्लाहि ताला ने, आप भी बैठे थे। वो हारून को ना प्यास लग गई, उसने पानी मांगा, वो उसको पानी का प्याला पेश किया गया, गिलास पेश किया गया, तो जो वो पीने लगा ना तो हजरत इब्ने समाक बोल उठे। आपने फरमाया हारून इस वक्त तो तू अपने दरबार में बैठा है, तूने पानी मांगा, तुझे बआसानी पानी मिल गया। जरा तसव्वुर कर, तू किसी जंगल में है, पानी नहीं मिल रहा और प्यास की वजह से तू मरने के करीब है, एक शख्स एक पानी का गिलास ले आए, तो ये बता वो पानी का गिलास कितने में खरीदेगा? हारून रशीद आगे से कहता अपनी आधी सल्तनत दे के ना मैं वो पानी का गिलास खरीद लूंगा। वो दे के ना मैं अपनी आधी सल्तनत पानी का गिलास खरीद लूंगा। इब्ने समाक ने कहा हारून अब तूने पानी पी लिया, तेरे अंदर चला गया, अब फर्ज कर ये पानी तेरे अंदर जाकर रुक जाए, तेरा पेशाब बंद हो जाए, तू मरने के करीब हो और कोई शख्स आए और आकर कहे कि हारून मैं तेरा ये पेशाब जो है ना ये चला देता हूं, तो बता कितने में फिर सौदा करेगा? उसने कहा अपनी सारी सल्तनत देगी। इब्ने समाक ने कहा हारून फिर उस सल्तनत पे काहे का गुरूर करना जिसकी कीमत एक गिलास पानी और उसका पेशाब हो, उस पे काहे का गुरूर करना, उस पे काहे का घमंड करना, उस पे काहे को अकड़ना जिसकी कीमत एक पानी का गिलास और उसका पेशाब हो। और मैंने समझ नहीं आन रही सानू कादी आकड़े, साढ़े को है भी कख नहीं, ना हम किसी सल्तनत के बादशाह हैं, ना हम किसी सल्तनत के हुक्मरान हैं, ना हम कहीं वजीर हैं, ना हम कहीं जर्नैल, पता नहीं हमें किस चीज की अकड़ है। हमारे पास तो है, कुछ हो तो चलो बंदा, कुछ हो तो फिर भी अकड़ने की इजाजत नहीं, हमारे पास तो है कुछ नहीं है, पता नहीं हमें कहीं किस चीज का घमंड। ना मियां इस पे ना कभी घमंड करना, इस पे ना कभी अकड़ना। इसीलिए तो हजरत जी जो पाक लोग थे उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया इसको। बस है ना करियो पुत्र चादर लैन नहीं किसी का गला ना वड्डियो, अपने अल्लाह को मंगियो, देशड़े ते अल्हम्दुलिल्लाह ना दे ते सबर कर रही है। कोट लैन ली पुत्र किसी दी जेब ना वड्डियो, देशड़े ते अल्हम्दुलिल्लाह ओदे को मंगियो, ना दवे ते सबर कर ली। हमने यही करना है, हमारे लिए ये रास्ता है। असी ला नहीं सकते इधर, असी ला नहीं सकते इधर, असी पानी ही नहीं इधर, लेकिन बस है ना करियो इधर, ना मिले तो सबर कर लियो,
کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریے. کوٹ بھی اتھے رہ جانا ہے, چادر بھی اتھے رہ جانا, نہ ملے تو کوئی غلط رستہ اختیار نہ, اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہ لے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ بیمار ہوئے تھے, کتنے دیکھو کیسے راضی برضا لوگ تھے. روزہ نہیں ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جی, وہ آپ بیمار ہو گئے, لکھا لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ہم کوئی حکیم نہ بلائیں. آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے. کیسے اللہ کی رضا پہ راضی لوگ تھے. فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا. اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھ کوئی نہیں سکا کہ آپ کا اشارہ اللہ کی طرف ہے. آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے. تو لوگوں نے عرض کی حضور حکیم نے دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کہا ہے میں جو چاہوں سو کرنا ہوا. اللہ کی رضا پہ راضی, اس سے مانگنا. دے دے الحمدللہ, نہ دے تو چادر لینے کے لیے کسی کا گلا نہ کاٹنا. اس سے کوٹ مانگنا, دے تو الحمدللہ, نہ دے تو کوٹ کے لیے حضرت جی کوئی ہیرا پھیری نہ کرنا. صبر کر لینا. اس سے گاڑی مانگنا, اس سے گھر مانگنا. دے تو الحمدللہ, نہ دے تو صبر کر لینا. اور صبر کے اپنے مزے ہیں حضرت. حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام, لکھا حضرت کے پاس کل اثاثہ آپ کا ایک پیالہ اور ایک کنگھی تھی. عیسیٰ ابن مریم روح اللہ, ایک پیالہ ایک کنگھی. ایک دن حضرت نے نا کسی کو انگلیوں سے اپنی داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو کنگھی بھی ہمیں رکھی ہے, یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے. کنگھی بھی صدقہ فرما دیا. صرف ایک پیالہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ ایک دن کسی کو نا اپنے ہاتھوں سے پانی پینے دے. آپ نے فرمایا یہ کام تو ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے, میں نے پیالہ بھی زائد رکھا ہوا ہے, پیالہ بھی صدقہ کر دیا حضرت, پیالہ بھی صدقہ کر دیا حضرت. اب رہ گیا صرف نام یار حضرت جی پاس. وہ لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ تھے, تو بارش شروع ہو گئی. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لومڑی بھی نا اپنی کچھار میں ایک غار میں چلی گئی. آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے, تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی, بارش اتنی شدید تھی وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. وہ پانی کے قطرے نا آپ کے جسم مبارک پہ گر رہے تھے. تو دل میں خیال آیا عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی وڑن واسطے نا کار ہے بھائی, تیرے کل کار ہی کوئی. بس قلب مبارک میں خیال کا آنا تھا. لکھا سامنے جنت سے گھر ظاہر کر دیا گیا اور ساتھ آواز کیا آتی ہے عیسیٰ کیا تو سے ہمیں گھر پہ آ رہے ہیں, بتا کتنے گھر چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے. فرمایا کیا تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں, بتا کتنے گھر چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے. لیکن تیرا یہ جو کلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہی پسند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور عرض کی رب کریم اگر تجھے پسند ہے تو پھر مجھے بھی یہی پسند ہے حضرت. اس سے مانگنا چادر دے دے تو الحمدللہ, نہ دے تو کسی کا گلا نہ کاٹنا. اس سے مانگنا حضرت, اگر دے دے وہ دیتا ہے حضرت, اور اگر نہ دے تو دل چھوٹا نہ کرنا. یہ سمجھ لینا کہ نہ آنے میں بہتری تھی. اگر کوئی چیز نہ دے تمہیں تمہارے مانگنے پہ بھی دل نہ چھوٹا کرنا. یہ خیال کرنا کہ اس چیز کے نہ آنے میں بہتری تھی اسی لیے مجھے اللہ نے نہیں دی ہے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ارے یہاں ایک ماں کو میں نے دیکھا ہے وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کی بناؤں اپنے پتر لی. وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کیا بناؤں اپنے بیٹے کے لیے. قربان جاؤں وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اگر مانگنے پہ بھی کوئی چیز نہ وہ دے تو جان لینا بہتری نہیں ہے, اس لیے نہیں دے رہا. اگر تم نے کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا تو دل نہ چھوٹا کرنا. ہاں یہ جان لینا یہ بہتری نہیں ہے, اس لیے اس نے مجھے نہیں دی ہے. اگر بہتر ہوتی تو وہ ضرور دے دیتا کیونکہ وہ کریم ہے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. لیکن مانگنا پتر اس سے, رشوت نہ لینا, دھوکہ نہ دینا, ملاوٹ نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, جیب نہ کاٹنا, ہیرا پھیری نہ کرنا, دھوکہ نہ دینا. اس سے مانگنا, اس سے مانگنا, وہ دیتا ہے, وہ دیتا ہے. میرے حکیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے.
ہائے ہائے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، منگن ولو مول نہ سنگی، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، منگدا رہی عرض کی تھی حضرت کدوں تک منگنا ہے؟ تو جواب کہہ دیتے ہیں منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں ہیں۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی، نہیں ملی، میرا دل میں خیال تو آتا ہے نا میں نے مانگا تو نہیں ملا، ابو فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا، جو تم نے مانگا نہیں ملا تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا میرے اللہ نے نہیں دیا، محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے، ہاں کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس نے، وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی، لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی، ظاہر ہے دل میں خیال تو آیا نا جی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے، میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی، میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی، محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا، جو دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے، اس لیے حضرت جی مانگنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری طاقت ہے، مانگنا ہے منگنا ہے منگنا ہے منگنا ہے منگنا ہے اور خوب منگنا ہے۔ وہ بس وقت ہو گیا، مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنانے ہونے سے اب فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر دعا نے کی کرنی، یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن، بیچارے کل پیرے پالنی جُتی بھی کوئی نہیں دی ہے، کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جُتی مانگ، تو پیسے مانگ، تو کو بڑھی مانگ، تو کو کار مانگ، پھر بچے مانگ، ہیں جی پھر بچیاں دی صحت مانگ، پھر بچیاں دی عمر مانگ، ہیں جی تے پھر کتے نوہاں مانگ، تو بابا کی منگنے ہیں؟ انہوں نے کہا چلیا جائے میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا ہے، میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا، منگو پتر، وہ رب العالمین ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے، کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے، مانگ مانگ بھی مانگ مانگ مانگ، یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہا دعا عبادت کا مغز ہے، بندہ 6 فٹ دا ہے رنگ لال سرخ ہوئے مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ کوئی، اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا، ابو فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، مانگا کرو، حضرت تم نہیں مانگتے، مانگا کرو، جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا، جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو، جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو، اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ، حضرت وہ کہہ رہا مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، مانگ، کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں، وہ کہتا گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، میں بخشنے والا ہوں، تو سیاہ کار ہے، میں پردے ڈالنے والا ہوں، مانگ میرے بندے، میں رب ہوں تیرا، تو میرا بندہ ہے، منگو اپنے اللہ کو، منگو نہ کھاؤ تکے، اسی تکے کھانے، وما علینا الا البلاغ المبین۔